يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم. صدق اللہ العظیم. میرے محترم عزیزوں، اللہ رب العزت نے انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مال کی صورت میں ایسی نعمت دی ہے کہ انسان اس مال کی نعمت کے ذریعے اپنی تمام حاجتیں اور ضرورتیں بآسانی پوری کر لیتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس مال کی آمدنی کے کیا ذریعے ہیں اور کس طرح سے آپ مال کما رہے ہیں، آپ حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر مال کمائے جا رہے ہیں یا آپ کے مال کمانے کے راستے کیا ہیں، اس کے لیے انسان کو آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے انسان کو پابند بنایا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن انسان سے یہ سوال کیا جائے گا کہ اس نے مال کہاں سے کمایا، یعنی اس کے کمانے کے ذرائع کیا تھے، حلال تھے یا حرام، اس کی آمدنی میں حرام مال کا اضافہ تھا یا حلال مال کا، اور کہاں خرچ کیا، یعنی کہ مال کو کمانے کے بعد اس کے خرچ کے طریقے کیا تھے، اس نے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں صحیح طریقے پر خرچ کیا یا ناجائز طریقے پر اس مال کو خرچ کیا. اس بات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کے لیے مال کا ملنا اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہے. انسان اپنے مال کی آمد کے ساتھ، اپنی انکم کے ساتھ اس بات پر بھی غور کرے کہ کسی راستے سے میرے مال کے اندر حرام مال کی آمیزش تو نہیں ہو رہی ہے، اس کے اندر حرام مال تو شامل نہیں ہو رہا ہے. حرام کی حرمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جسم حرام مال سے بڑھے، جس جسم کی بڑھوتری حرام مال سے ہو، وہ جسم جہنم کا زیادہ مستحق ہے، اس جسم سے آگ بہتر ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا کھانا حرام ہو، پینا حرام ہو اور پہننا حرام ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول نہیں کرتے. پتہ یہ چلا کہ انسان کی زندگی میں حلال اور حرام کا بڑا کردار ہے. لہٰذا انسان کو ہر وقت یہ کوشش کرنا چاہیے کہ میرے آمدنی کے جو ذرائع ہیں ان میں کسی بھی طرح سے کوئی حرام مال نہ آنے پائے. حرام آمدنی کے ویسے تو بے شمار ذرائع ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک عام اور مشہور چیز جو کہ انسان کے حلال مال کو حرام بنا دیتی ہے وہ ہے سود اور بیاج. آج کا میری تقریر کا موضوع سود اور بیاج سے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سود کی حرمت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ میں لمبا چوڑا حکم بیان فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر سود کی حرمت کی ممانعت فرمائی،
سود کے متعلق وضاحت فرمائی کہ سود کتنا سنگین گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ سود، آپ کسی کو کوئی قرضہ دیں اور جتنا قرضہ آپ نے دیا ہے اس قرضے پر شرط لگا کر کے پہلے سے آپ کہہ دیں، آپ نے کسی کو 10,000 روپے دیے اور آپ یہ شرط لگا دیں اس کے ساتھ کہ اب جب آپ مجھے 10,000 روپے لوٹاؤ گے تو آپ 10,000 روپے نہیں لوٹاؤ گے بلکہ 10,000 کی بجائے 11,000 روپے لوٹاؤ گے، یعنی 1,000 روپے مجھے آپ سے بطور نفع کے اضافی چاہیے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ سود کہلاتا ہے۔ سود کی اور بھی علماء نے تعریفیں کی ہیں، لیکن مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے صریح الفاظ کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں۔ یعنی ایسی زیادتی جو بغیر کسی معاوضے کے ہو، بغیر کسی بدلے کے آپ کو زیادتی ملے، وہ کیا کہلائے گی؟ سود کہلائے گی۔ ہاں، جس کو آپ نے قرض دیا وہ قرض لینے والا انسان اپنی محبت سے، اپنی ثوابدید سے، آپ کی چاہت کے بغیر، آپ کے شرط لگائے بغیر اگر کچھ اضافی رقم آپ کو قرض لوٹانے کے ساتھ دے دیتا ہے تو یہ اچھا ہی نہیں بلکہ مستحسن ہے، اس کو پسند کیا گیا ہے۔ فرض کریں آپ نے کسی صاحب کو 5,000 روپے بطور قرض کے دیے، آپ کے دل میں کوئی لالچ نہیں، کوئی حرص نہیں، آپ نے کوئی شرط نہیں لگائی، آپ کے دماغ میں یہ ہے کہ فلاں وقتوں پہ یہ صاحب میرے 5,000 روپے لا کر کے مجھے دے دیں گے، اس کے علاوہ کوئی آپ کے ذہن و دماغ کے اندر خیال نہیں۔ اب یہ صاحب آپ کا قرض دینے کے لیے آئے تو انہوں نے آپ کو 500 روپے بطور احسان کے، بطور خوشی کے، کہ میں اس بات سے بہت خوش ہوں، اس وقت آپ نے میرا کام چلایا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ میری طرف سے یہ پیسے رکھیں، یہ تحفہ رکھیں، تو اس کو شریعت نے کیا کیا ہے؟ پسند کیا۔ یہ سود میں شامل نہیں ہوگا۔ سود میں وہی قرض شامل ہوگا جس کے اوپر اضافی رقم کی شرط لگا دی جائے کہ مجھے اتنے چاہیے، واپسی لیتے وقت مجھے اتنے روپے چاہیے، وہ کیا کہلائے گا؟ سود کہلائے گا۔ بڑا گھناؤنا گھٹیا عمل ہے سود۔ ایسا عمل ہے کہ شریعت کے اندر اس کے متعلق سخت وعیدیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ سود کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، اور سود لکھنے والے پر، اور سود کی گواہی دینے والے پر لعنت ہے۔ کس کی لعنت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بد دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان 4 لوگوں کو تو اپنی رحمت سے کیا کر دے؟ دور کر دے۔ دنیا میں بسنے والا ہر انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہے، طلبگار ہے کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نشاور ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برساتیں میرے اوپر ہوں، اللہ تعالیٰ اپنا کرم میرے اوپر کریں، رحم میرے اوپر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بد دعا کے ذریعے ان 4 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیا کر دیا؟ دور کر دیا۔ اور فرمایا پیارے آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس بستی میں زنا اور سود پھیل جائے اللہ تعالیٰ اس بستی کو ہلاک کرنے کی اجازت دے دیتا ہے، یعنی اس بستی کی ہلاکت کے دن قریب ہو جاتے ہیں ان 2 بدعمالیوں کی وجہ سے۔ بڑا منحوس اور بڑا سنگین عمل ہے یہ سود کا عمل۔ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی صورت کے اندر اس سود کے معاملے میں اور سودی کاروبار میں ملوث ہے، کسی نہ کسی اعتبار سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا کہ ہر شخص کسی نہ کسی صورت میں سود کے معاملے میں گرفتار ہو، اور اگر وہ کسی طرح سے اپنے آپ کو سودی لین دین سے بچا بھی لے گا تو سود کا غبار اس کو ضرور لگ جائے گا۔ آپ نظر دوڑائیں، چاروں طرف سودی کاروبار دھڑلے سے چل رہا ہے۔ بینک سے جو سود لیا جاتا ہے نا، وہ سود بھی سود مانا جائے گا، وہ بھی بیاج مانا جائے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم کسی سے سود نہیں لے رہے ہیں بلکہ ہم تو سود دے رہے ہیں۔ جس طرح سے سود لینا، بیاج لینا گناہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب اور ذریعہ ہے، اسی طرح سے بیاج دینا اور سود دینا بھی گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ اور سبب۔ اب انسان
اپنی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کے پاس جاتا ہے، بھئی مجھے اتنے ہزار قرضے کی ضرورت ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جن صاحب کے پاس قرضے کی درخواست لے کر کے گئے ان کے پاس بھی روپیہ پیسہ نہیں ہوتا ہے دینے کے لیے، مجبور ہیں، کیسے دیں؟ اور اگر ہوتا ہے تو جو صاحب لینے کے لیے گئے ہیں ان کا لین دین صحیح نہیں ہے، پہلے کے دیے ہی نہیں ہیں، دوسری مرتبہ لینے کے لیے آ گئے، اب دے دیں گے تو یہ بھی کھا کے بیٹھ جائیں گے۔ سامنے والا اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے ہیرا پھیری سے کام لیتا ہے یا صاف منع کر دیتا ہے کہ بھئی میں آپ کو قرض نہیں دے سکتا۔ اب جس شخص کو قرض کی ضرورت ہے وہ لے دے کے بینک کا رخ کرتا ہے کہ بھئی مجھے کہاں سے قرض ملے گا؟ بینک سے۔ اب جب وہ بینک سے قرض لے کر کے آ جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میں نے اپنی ضرورت کے لیے، تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے بینک سے قرض لیا ہے، لہٰذا میں مجبور ہوں، معذور ہوں، میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی کسی طرح کی کوئی پکڑ نہیں آئے گی، میں نے ضرورت کے لیے قرض لیا ہے۔ وہ یہ خیال کر کے اس قرض کا کیا کرتا ہے؟ استعمال کرتا ہے، حالانکہ اس کے لیے بینک سے سود پر قرض لینا، لون لینا یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، چاہے وہ کاروبار کے لیے لے، چاہے وہ شادی کے لیے لے، چاہے وہ تجارت کے لیے لے، چاہے وہ کسی اور کام کے لیے لے، کسی بھی صورت میں اس سے سود پر پیسے لینا جائز نہیں ہے، بینک سے لے یا کسی اور سے۔ ابھی آپ کو سن کر کے تعجب ہوگا، ہمارے معاشرے میں سود کا ایک نیا رواج نام بدل کر کے ہمارے معاشرے میں داخل ہو چکا ہے، سموہ کی صورت میں۔ کس صورت میں؟ سموہ کی صورت میں۔ اور سموہ ایک ایسا فارمولا تیار کیا ہے لون کا، لون ایجنسیوں نے اور لون دینے والی کمپنیوں نے، کہ یہ سموہ کے نام پر جو لون دیا جاتا ہے وہ صرف کن کو دیا جائے گا؟ عورتوں کو دیا جائے گا، خواتین کو دیا جائے گا، با پردہ خواتین، عزت دار خواتین، اچھے گھرانے کی خواتین، اچھے نیچر والی خواتین۔ آپ اپنے ارد گرد اگر نظر دوڑائیں گے تو 70 سے 80% خواتین اس سموہ کی بلا میں مبتلا ہیں، شہری نہیں، دیہات بھی محفوظ نہیں ہے اس سے۔ اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب کسی انسان کو لون دیا جاتا ہے تو جہاں تک میری نالج ہے اور میری معلومات ہے، اس لون کو دیتے وقت یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ یہ لون کس کام کے لیے لے رہے ہیں، اور اگر آپ یہ لون نہیں چکا پائے تو آپ ہمیں بطور معاوضے کے، ہمارے قرض کے بدلے میں، اس لون کے بدلے میں کیا چیز ہمیں دیں گے؟ آپ اپنا مکان دیں گے، یا آپ کے پاس زیورات ہیں ان کو آپ ہمیں دیں گے، یا آپ کے پاس کوئی زمین جائیداد ہے اس کی رجسٹری ہمیں کروائیں گے، کیا کروائیں گے؟ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن عورتوں کو سموہ دیتے وقت ان چیزوں کو بالکل مد نظر نہیں رکھا جاتا، کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوتی، کوئی بھی عورت چلی جائے ان کو کوئی بحث ان چیزوں سے نہیں ہوتی ہے۔ وہ ڈائریکٹلی کوئی خاتون گئی، اس کا صرف رجسٹر کریں گے، نام لکھیں گے، موٹی موٹی معلومات حاصل کریں گے اور ان عورتوں کو کیا دے دیں گے؟ سموہ دے دیں گے۔ ان باتوں کے پیچھے کا مقصد ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اتنی آسانی سے عورتوں کو لون کیسے مل رہا ہے، کیوں دیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کے مقاصد کیا ہے۔ چند جگہوں کی رپورٹ سے یہ پتا چلا کہ جب وہ عورتیں جنہوں نے ان لون دینے والی ایجنسیوں سے اور ان کمپنیوں سے سموہ لیا اور وہ وقت پر جب قسطیں اس کی جمع نہیں کر پاتی ہیں تو وہ ایجنسیاں چلانے والے اور لون کی کمپنیاں چلانے والے لوگ ان عورتوں کا پیچھا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ان عورتوں کا پیچھا کرتے ہیں، پھر ان کو دھوس دی جاتی ہے، ان کو دھمکایا جاتا ہے، لالچ بھی دیا جاتا ہے، اور اس سموہ کی آڑ میں ہماری بھولی بھالی خواتینوں سے جسم فروشی کا دھندا کرایا جا رہا ہے، جس سے ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ غافل ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، مرتا کیا نہیں کرتا۔ اب اس نے لون جو لیا ہے اس کے پاس چکانے کے لیے کچھ ہے نہیں، اس کی مجبوری ہے، اس مجبوری کا غلط فائدہ اٹھا کر کے ان عورتوں کے ذریعے جسم فروشی کا دھندا کیا جا رہا ہے۔ جو کمپنیاں لون دے رہی ہیں، جو ایجنسیاں لون دے رہی ہیں، وہ خود ان عورتوں کا استعمال کر رہے ہیں اور ان عورتوں کے ذریعے دوسری عورتوں کی جو ہے
فہرست تیار کر رہے ہیں. ایسی بھی عورتیں جنہوں نے ابھی تک لون نہیں لیا, ان کو لون دلوانے کے لیے ان عورتوں کے ذریعے تشکیل کروا رہے ہیں, تشہیر کروا رہے ہیں کہ اگر آپ کو لون چاہیے تو فلاں جگہ سموہ ملتا ہے, وہاں پر جا کر کے آپ کیا کر سکتی ہیں, لون لے سکتی ہیں. اور جن عورتوں نے لون لے لیا ہے ان کو پیسے چکانے کا ان کے پاس کچھ نہیں ہے, قرض چکانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے, تو ان عورتوں کے ذریعے تشکیل کی جا رہی ہے کہ آپ کی اتنی قسطیں ہیں, آپ کی قسطیں معاف ہو سکتی ہیں اور آپ کی قسطوں کو ختم کیا جا سکتا ہے اگر آپ اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. یہ سب کچھ ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ لون ہی تو لیا ہے, ہم نے کیا کیا ہے, سموہ تو لیا ہے, اب آپ کو تو کیا ہے, آپ نے تو بس بیان کر دیا, سمجھا دیا, آپ کو تھوڑی پتا کہ ہماری کیا ضرورت ہے, ہماری کیا مجبوری ہے, ہماری کیا پریشانیاں ہیں. ہم مجبوری میں لون لے رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی برا لگ رہا ہے. آپ نے, مولویوں نے اور علماء نے ہماری مجبوریوں کو اور ہماری کمزوریوں کو نہیں سمجھا. چلو ٹھیک ہے, سود لینا حرام ہے, سود دینا حرام ہے, تو آپ نے سود لینے کو بھی کیا کر دیا, حرام کر دیا. سود پر پیسے دینا اگر حرام ہے تو سود پر پیسے لینے کو بھی آپ نے کیا کر دیا, حرام قرار دے دیا. ہمارے ساتھ نہ جانے کون سی تم نے دشمنی نکالی. اللہ کی قسم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے اور اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کو بتانے والوں نے آپ کے ساتھ دشمنی نہیں نکالی, بلکہ آپ کے ساتھ خیر خانہ برتاؤ کیا ہے, آپ کو حقیقت سے آگاہ کیا ہے, آپ کو ایسے کچھ کام کاج کرنے کی پریشانیوں میں اور ایسی مشکلات میں ڈالنے کے لیے تاکید ہی نہیں کی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا مخروص کر لیں کہ آپ مجبور ہو جائیں لون لینے کے. آپ اپنی ضرورتوں کو شارٹ کریں, آپ اپنے تقاضوں کو دبائیں, آپ اپنے شادی بیاہ کو مختصر کریں, آپ اپنے کھان پین کی روٹین کو مختصر کریں, آپ اپنے بچوں کی تعلیمات کو مختصر کریں, تو آپ کے اخراجات آپ کی ضرورت کے مطابق ہو جائیں گے. اور اگر آپ اپنے سے اونچے لیول کے انسان کے مطابق اپنی زندگی کی روٹین کو لیں گے اور آپ اچھے کھاتے پیتے بزنس مین انسان کے لیول میں آ کر کے اپنے شادی بیاہ کریں گے, اگر آپ اچھے تجارتی آدمی کی دیکھا دیکھی آپ اپنے گھر کے روٹین کو چلائیں گے اور اپنے اسٹینڈرڈ لیول کو بڑھائیں گے, تو زندگی کے جیتے جی آپ کبھی بھی اپنی چاہتوں کو اور اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے. انسان کی چاہتیں کبھی پوری ہو ہی نہیں سکتی, اس کی خواہشیں پوری ہو ہی نہیں سکتی. ساری دنیا کا لون اگر انسان لے لے اس کے بعد بھی اس کی چاہتیں پوری نہیں ہو سکتی. تو سموہ ایک ایسی بلا ہے, اس بلا کے ذریعے خصوصاً مسلم عورتیں, غیر مسلم بھی ہیں اس کے اندر, لیکن خصوصاً اس سموہ کے ذریعے ان عورتوں کو اس میں پھنسایا جا رہا ہے جو اسلام سے تعلق ہے, اور ان کی عزت اور عصمت لوٹنا ان کا سب سے پہلا ہدف ہوتا ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ جو عورت لون لینے کے لیے آئی ہے اس کے پاس کچھ نہیں, اگر اس کے پاس کچھ ہوتا تھا یہ لون لینے آتی. اس کا ہمارے پاس لون لینے آنا یہ اس بات کا پروف ہے, اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے. دوسرا سب سے بڑا پروف اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے, کوئی اس کا سپورٹ نہیں کرے گا. یہ بھی وہ سمجھ لیتے ہیں ان باتوں کے ذریعے. اگر اس کا کوئی سپورٹ کرنے والا ہوتا تو اس کو لون لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کو اس کے رشتہ دار قرضہ دے دیتے, اس کے ماں باپ قرضہ دے دیتے, اس کے چاچا اور تایا اس کو قرضہ دیتے, اور دوسرے اپنے ملنے جلنے والوں سے یہ اپنی ضرورت پوری کر لیتی. کسی کو اس کو قرض نہ دینا کسی کا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے. اگر ہے تو وہ مردہ ہے, زندہ نہیں ہے, جو اس کے سپورٹ میں کبھی بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر اس کے سپورٹ میں آ بھی جائیں گے تو وہ ہمارا کچھ نہیں کر پائیں گے. اگر زیادہ آپ کو ہمدردی ہے تو ہمارا قرض چکا دو, ہم کچھ نہیں کہیں گے, ہم کوئی کام نہیں کریں گے, ہم کوئی زیادتی ان عورتوں کے اوپر نہیں کریں گے, ہمارا قرض چکا دو. یہ کہہ کر کے ہم اپنے آپ کو کیا کر لیں گے, بری ذمہ کر لیں گے. ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں کہیں ہمارا بس چلتا ہے, ہماری استطاعت اور حیثیت ہم اس طرح کی رکھتے ہیں کہ وہاں ہم اس حرام خوری کے کام کو جو کہ سود کی شکل میں اور بعد میں اس کے نتائج کی شکل میں ہمارے معاشرے کے اندر آ رہا ہے, اگر روک سکتے ہیں تو ہمیں اس کو روکنے کی کیا ہے, ضرورت ہے. برجستہ مجھے ایک صاحب نے فون کر کے یہ بات کہی کہ ہمارے معاشرے میں خصوصاً عورتوں میں سموہ کا رواج بڑھتا جا رہا ہے, آپ اس ٹاپک پر گفتگو کریں اور لوگوں کو سمجھائیں اور آگاہ کرنے کی کوشش کریں.
اسی بات کو میں نے مد نظر رکھتے ہوئے یہ ٹاپک چنا کہ بھئی میں آپ کے سامنے سود اور سموں کے لین دین کے عنوان سے گفتگو کروں۔ سود کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشادات بیان فرمائے ہیں، فرمایا الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں چاہے وہ لیتے ہیں یا دیتے ہیں، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ وہ قیامت کے دن روز محشر اس کنڈیشن میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے جس طرح سے وہ انسان دنیا کے اندر ہوتا ہے جس کے اوپر کسی اعصاب کا اثر ہو گیا ہو۔ یہ میں مفہومی ترجمہ کر رہا ہوں، لفظی ترجمہ ہے وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ کھڑے نہیں ہوں گے مگر اس صورت میں کہ جس کو شیطان نے چھو کر کھپتی بنا دیا ہو، پاگل بنا دیا ہو۔ سمجھانے کے لیے آسان زبان کا استعمال کر رہا ہوں کہ جب کبھی کسی انسان کے اوپر کوئی اثر ہو جاتا ہے، ہوا کا اثر جس کو ہم بولتے ہیں، بھوت تو کوئی ذات نہیں ہے لیکن جو جنوں کے مرد ہوتے ہیں انہیں کو کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ بھوت۔ اور جو جنوں کی عورتیں ہوتی ہیں ان کو کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ چڑیل۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بھوت اور چڑیل یہ کوئی الگ مخلوق ہے، نہیں، کوئی الگ مخلوق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جس طرح سے انسان مخلوق ہیں اسی طرح سے جنات بھی مخلوق ہیں، جس طرح سے انسانوں میں فسادی ہوتے ہیں اسی طرح سے جناتوں میں بھی فسادی ہوتے ہیں۔ جو فسادی ہوتے ہیں، گندے ہوتے ہیں، ان کو خبیث کہا جاتا ہے، ان کے مردوں کو بھوت کہہ دیا جاتا ہے اور ان کی عورتوں کو چڑیل کہہ دیا جاتا ہے۔ تو جس کسی انسان کو چڑیل بھوت لگ جاتے ہیں اس کی کنڈیشن کیسی ہو جاتی ہے؟ پاگلوں کی طرح۔ دیکھا نا آپ نے، جس کسی انسان کو اثر ہو گیا ہو، آصف کا سایہ اس کے اوپر ہو گیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کھانے والوں کو قیامت کے دن ان بھوت پریت والے لوگوں کی طرح اس کنڈیشن میں اٹھائیں گے۔ یہ ان کی آخرت میں سب سے بڑی سزا ہے۔ اور دنیا کی سزاؤں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں سود پھیلتا ہے اس قوم میں پاگل پن پھیلتا ہے، اس قوم کے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں۔ جن گھرانوں میں سودی کاروبار ہوتا ہے ان گھرانوں کے لوگ پاگل ہوتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں۔ ابھی نہیں ہے تو بعد میں آنے والی نسلیں کیا ہو جاتی ہیں؟ پاگل ہو جاتی ہیں، لیکن ہو جاتی ہیں۔ اور ایسا بے برکتی کاروبار ہے یہ، ایسا منحوس کاروبار ہے سود کا کہ اس روزی کے اندر، اس آنے والی آمدنی کے اندر ہلاکت کے سوا برکت کا نام و نشان ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہلاکت اپنے ساتھ لے کر کے آتی ہے یہ سودی کاروبار۔ اچھا، ایک سود تو وہ ہوا جو ہم بینک سے یا کسی سے بطور قرض کے لیتے ہیں کہ بھئی اتنا ہم بعد میں پرسنٹیج آپ کو چکائیں گے، اور ایک سود وہ ہوتا ہے جو ہم لیتے نہیں ہیں لیکن ایٹومیٹکلی ہمیں مل جاتا ہے۔ فرض کریں ہمارے 1,00,000 روپے بینک کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اب اس پہ بینک کی طرف سے آپ کو کچھ انٹرسٹ ملتا ہے، وہ بھی سود ہے، وہ بھی کاروبار، وہ بھی بیاج ہے۔ اس کا کیا کرنا ہے اس کو بھی ہم سمجھتے چلیں۔ جو پیسہ ہمارا بینک کے اندر جمع ہے اس کے اوپر جو سود ہمیں مل رہا ہے، انٹرسٹ جو ہمیں مل رہا ہے، اس کو ہمیں چھوڑنا نہیں ہے بلکہ بینک سے لے لینا ہے۔ آپ بولیں کہ بھائی آپ کو سود سے منع کر رہا ہو اور آپ ہی کہہ رہے ہو کہ لے لینا ہے۔ جی ہاں، اس کو لینے کے بعد اپنی ضرورتوں میں استعمال نہیں کرنا ہے بلکہ کسی رفاہی کام میں اس کو لگا دینا ہے۔ مسجد کا لیٹ بات بن رہا، اس کے اندر آپ نے دے دی، کسی غریب مسکین محتاج کو اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے آپ نے دے دیا، تو اس طور سے وہ آپ کی طرف سے اس کو ہو جائے گا، اور آپ کے اوپر جو ملامت اور لعنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سود کھانے کی آنا چاہیے تھی اس سے آپ کیا ہو جائیں گے؟ محفوظ ہو جائیں گے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن سود کھانے والے کو اس طرح سے ذلیل اور رسوا کریں گے جس طرح سے اس انسان کی کنڈیشن ہو جاتی ہے جس کو کچھ آصب کا، بھوت پریت کا، جنات اور چڑیل کا کیا ہو جاتا ہے؟ اثر ہو جاتا ہے جب اس کی کنڈیشن ہو جاتی ہے۔ ایسی کنڈیشن کریں گے، کیوں کریں گے؟ فرمایا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس وجہ سے ہوگا کہ یہ لوگ دنیا کے اندر یہ باتیں کرتے تھے کہ بھائی بعض لوگ ہیں نا، ہم مسلمانوں میں بھی ہیں جو سود کے کاروبار کو حلال اور عقلی طور پر جائز قرار دیتے ہیں کہ بھائی اس میں غلطی کیا ہے،
جس طرح سے انسان بزنس کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اس کو 2 پیسے کا نفع ہوتا ہے، اسی طرح سے اگر وہ بطور قرض کے کسی کو پیسے دے دیتا ہے، اگر اس کے اوپر اس نے 2 پیسے کا نفع کما لیا تو یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے کہ کوئی تجارت کرنا اور کوئی کاروبار کرنا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو حلال کیا ہے، تجارت کو، بزنس کو، لین دین کرنے کو، وحرم الربا، اور سود کے کاروبار کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ حرام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سودی کاروبار کو کیوں حرام کیا؟ اگر ہم اپنی عقل لگائیں تو ہزاروں حکمتیں اور مصلحتیں اس کے اندر نکل کے آ جاتی ہیں۔ چند حکمتیں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سودی کاروبار کو اس لیے حرام کیا کہ جو انسان سود پر پیسہ دیتا ہے وہ محنت سے اور تجارت سے اپنی جان چراتا ہے۔ اس کو لالچ لگ جاتا ہے کہ گھر بیٹھے بٹھائے میرے پیسوں میں کیا ہو رہا ہے؟ اضافہ ہو رہا ہے، میرے پیسے بڑھ کر کے آئیں گے، مجھے کمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو انسان دوسرے لوگوں کو سود پر قرضہ دیتا ہے وہ انسان سخت دل ہو جاتا ہے، رحم دلی، ہمدردی، حسن سلوک اس کی زندگی سے ختم ہو جاتا ہے، اور اتنا بڑا درندہ ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ چاہت ہوتی ہے کہ کسی طرح سے یہ میرا قرضہ نہ چکائے تو میں اس کے گھر پر قبضہ کروں، اس کے کاروبار پہ قبضہ کروں، اس کے بزنس اور اس کی تجارت پہ قبضہ کروں، اس کی دکان پہ قبضہ کروں۔ چند پیسوں کے ذریعے وہ اس کی ساری پراپرٹی اور سارے کاروبار کو ہڑپنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو انسان سود پر قرضہ دیتا ہے وہ انسان اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ملعون ہو جاتا ہے، معاشرے میں جو ہے نا غلط نظروں سے دیکھا جاتا ہے، اس کی کوئی عزت اور کوئی وقت لوگوں کے درمیان میں نہیں ہوتی۔ اور اس سودی کاروبار کے ذریعے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی تجارت اور اس کی معیشت کو نقصان پہنچتا ہے۔ انسان آگے کوئی کام کرنے کی پلاننگ ہی نہیں کرتا ہے، اور اس کے ذریعے امیر لوگوں کو سراسر فائدہ ہوتا ہے، بظاہر جو ہمیں دکھنے میں لگتا ہے وہ فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتے ہیں اور صدقات جو ہم خیرات کرتے ہیں وہ ہمیں بڑھا کر کے دیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ سود پر جو پیسہ ہم نے دیا ہے وہ بظاہر ہمیں بڑھا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جو ہم نے کسی کو صدقہ اور خیرات دیا تو ہمارے پیسے میں ہمیں کمی نظر آ رہی ہے۔ حقیقت میں ہمیں کمی لگتی ہے، لیکن مانوی طور پر وہ کمی نہیں ہوتی ہے، اصلاً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑھوتری ہوتی ہے جو ہم نے کسی کو صدقہ اور خیرات دیا ہوا ہوتا ہے۔ اور جو سودی طور پر ہمیں بطور معاوضے کی جو پیسہ ملتا ہے وہ پیسہ ہمیں بظاہر بڑھا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں کیا ہوتی ہے؟ کٹوتری اور کمی ہوتی ہے۔ تو بے شمار مصلحتیں اور حکمتیں ہیں جو اتنے کم وقت میں بیان نہیں کی جا سکتی سودی کاروبار کی۔ بس سمجھنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے اور کاروبار کو کیا کیا ہے؟ حلال کیا ہے، اور اعلان فرما دیا کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض مرتبہ انسان کہتا ہے کہ یار میں نے تو چند سالوں پہلے سود پر کاروبار کیا تھا، اب جب میں نے یہ وعیدیں سنی اور یہ ہلاکتیں میں نے سنی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ لعنتیں سنی تو میرا کیا ہوگا؟ اس کے لیے زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، کہ جب تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچ گیا کہ سود حرام ہے، لینا بھی حرام، دینا بھی حرام، لکھنا بھی حرام، اور اس کی گواہی دینا بھی حرام، پہنچ گیا، اب آپ کے دل میں آ گئی بات کہ نہیں یار میرے سے بہت غلط ہوا، اب کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرو۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، اب جب آپ کے پاس یہ پیغام پہنچ گیا تو کیا وہ قرض جو آپ نے کسی کو دیا تھا پہلے جب آپ کو سودی احکامات کے بارے میں نہیں معلوم تھا اور آپ نے بطور سود کے کچھ پیسہ لے لیا، اس کا کیا کرنا ہے؟ فرمایا جو کچھ لے چکے وہ اب تمہارا ہے، اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ، جو کچھ ہوا وہ اب کس کا ہے؟ تمہارا ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور یہ معاملہ جو ہے وہ کس کے سپرد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، کسی کو اس میں کوئی کمنٹ کرنے کا حق نہیں ہے۔ وَمَنْ عَادَ، یہ سب احکامات سننے کے بعد جو کچھ واپس اس روش پہ چل پڑے جو پہلے سے چل رہا تھا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہی لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ فرمایا اگر آپ ابھی بھی سودی کاروبار کے اندر ہیں
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو جو کچھ تمہارا سود باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو، اصل جو تمہارا مول ہے، اصل جو پونجی ہے وہ پونجی لے لو، اس کے اوپر جو کچھ سود تمہارا بنتا ہے وہ سود کیا کر دو، چھوڑ دو۔ اس کے بعد بھی اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو، سود نہیں چھوڑتے ہو، تو جان لو کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر رہے ہو، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں آ رہے ہو اور ان سے جنگ کرنے کے لیے کیا ہو رہے ہو، تیار ہو رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم سودی کاروبار سے توبہ کر لو تو اصل جو مال ہے وہ تمہارا ہی ہے، اس کے اوپر جو سود بنتا ہے وہ تمہارا نہیں۔ فَلَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نہ تو تم سے کسی پر ظلم کروانا چاہتے ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ تم پر ظلم ہونا چاہتے ہیں، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے اپنا اصل قرض دیا تھا وہ بھی چھوڑ دیا جائے، اس طرح سے تمہارے اوپر ظلم ہو جائے، نہیں، جو تمہاری اصل پونجی ہو تم لے لو۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ تم نے کسی کو ابھی قرض دے دیا تھا اب اس کے اوپر سود لے لو، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ تم سے ظلم کروانا نہیں چاہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹوک ان آیتوں کے اندر اپنا حکم فرما دیا اور بتلا دیا کہ سود لینا دینا، سود کی گواہی دینا اور سود لکھنا کسی بھی صورت میں آپ کے لیے جائز اور حلال نہیں ہے۔ اپنے معاملات کو بالکل صاف ستھرا کریں، اپنے کاروبار کو سود سے پاک اور صاف کریں، نہ تجارت کرنے کے لیے آپ لون لیں، نہ بزنس کرنے کے لیے آپ لون لیں، نہ کاروبار کرنے کے لیے آپ لون لیں، نہ آپ دکان پہ لون لیں، نہ آپ کار پہ لون لیں، نہ آپ ٹریکٹر پہ لون لیں، نہ آپ زمین پہ لون لیں، کسی بھی چیز پہ آپ لون نہ لیں، اپنی ضرورتوں کو مختصر کریں، اور جو آزمائشیں اور پریشانیاں آپ کے اوپر آ رہی ہیں ان آزمائشوں پر آپ کیا کریں، صبر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حالات کو کیا بنا دیں گے، بہتر بنا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغی نہ بنے، چند روزہ دنیا کے لیے اور چند روزہ زندگی کے لیے اور اس دنیا کی بھاگ دوڑ میں اور اس دنیا کے وسائل کو حاصل کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے اپنے کاروبار کو سودی کاروبار نہ بنائیں۔ خدا را اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ آج ہمارا معاشرہ 90% سودی کاروبار میں ملوث ہو چکا ہے، کسی نہ کسی صورت میں اس کے وہاں سودی کاروبار پایا جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو پیسے سود پر دے رہے ہیں تو ہی سود کہلائے گا، آپ گاڑی سود پر خرید رہے ہیں تو بھی سود کہلائے گا، آپ گھر سود پر خرید رہے ہیں تو بھی آپ سود کہلائے گا، بیاج کہلائے گا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو جس کسی قرضے پر فالتو میں کوئی اضافی رقم دینا پڑ رہی ہو، وہ اضافی رقم آپ کی کیا ہے، سود ہے۔ اس سے آپ کو اپنے آپ کو کیا رکھنا ہے، محفوظ رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 7 ہلاک کرنے والے گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، یہ ہلاک کرنے والا گناہ ہے، جادو کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، یتیم کا مال ہڑپنا، اور فرمایا سود کھانا، اور فرمایا این جنگ کے موقع پر کفار کے سامنے پیٹ پھیر کر کے بھاگ جانا، اور فرمایا پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگانا۔ یہ وہ گناہ ہے جو کہ انسان کو کیا کر دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ آج سے پہلے جو کچھ سود تھا وہ سارا کا سورا سود مٹا دیا گیا، اور میں سب سے پہلے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سود کو کیا کرتا ہوں، معاف کرتا ہوں۔ حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے، انہوں نے اس سود کی حرمت سے پہلے لوگوں کو کچھ قرضہ سود پر دیا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے، اپنے چچا کی طرف سے اعلان کر کے اس قرضے کو کیا کر دیا، معاف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سودی لین دین اور کاروبار سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔